عورتوں سے یہ کہتے سنا ہے کہ کون سی ایسی عورتیں ہیں جو جنتی ہیں. تو میری یہ ویڈیو ان عورتوں کے لیے جن کا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی عورتیں جنتی ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری یہ ویڈیو ان عورتوں کے لیے جن کا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی عورتیں جنتی ہوں گی. دیکھیے ہر عورت جنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کو جنتی بنا کے بھیجے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی جنت سنوار رہے ہیں یا پھر بگاڑ رہے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہر عورت جنتی ہے تو اس کا مطلب کہ ہر عورت جنت میں جائے گی. نہیں، اللہ نے یہ تو کہہ دیا کہ ہر ماں کے پیروں تلے جنت ہے. اب یہ جنت جو ہے یہ تو اولاد کے لیے کہا گیا کہ وہ اپنی ماں کی فرما برداری کرے، اپنی ماں کی عزت کرے. وہ کریں گے تبھی تو اولاد جنت میں جائے گی. اسی طرح سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں کس طرح جنت میں جائے گی، عورتیں کس طرح جنت میں جائیں گی. اولاد کے حقوق بتائے گئے ہیں. جس طرح اولاد کے فرائض بتائے گئے ہیں اسی طرح بیوی کے بھی فرائض بتائے گئے ہیں. بیوی کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اپنے شوہر کی لاج رکھے. کو ہر عورت جنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کو جنتی بنا کے بھیجے. تبھی تو کہا گیا ہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، کیونکہ ہر عورت نے ماں بننا ہے. ابھی بالکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری عورتوں کو جنتی کہا ہے تو ساری عورتیں جنتی ہوں گی. کہا گیا کہ تم جنتی ہو، اور ایسا بھی نہیں کہ تم جنت میں ہی جاؤ گی. پوچھا گیا کہ جنتی عورتیں کون سی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت ضرور جنت میں داخل ہوگی. یہ حالت آپ کو پتہ ہے یہ کون سی حالت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر راضی ہو. کیوں فرمایا گیا کہ شوہر راضی ہو؟ دیکھو شوہر کے بھی حقوق ہے، بیوی پہ بھی فرائض بتایا گئے ہیں. اگر بیوی اپنے فرائض پورے کر لیتی ہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کر لیتی ہے تو یقیناً وہ جنتی ہوگی. پتہ ہے کہ جنتی عورتوں کی کیا خصوصیات ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنے آبرو کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے خامد کی اطاعت کرتی ہو، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. دیکھو کہ اس خوبصورت بات میں پہلی کیا بتائی گئی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو. اور ہم میں سے نہ جانے کتنی ہی عورتیں ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی. 5 وقت کی ہم سے صبح کی نماز نہیں پڑھی جاتی. تو دوسری بات کی گئی ہے اس میں ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، اور یقیناً یہ بھی ہم میں سے بہت کم عورتیں ہوں گی جو ماہ رمضان کے پورے روزے رکھتی ہوں گی. تیسری بات پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ خامد کی اطاعت کرنا. ارے یہ تو ہلا دینے والی بات ہوئی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اب تو خامد کی اطاعت ہی نہیں کی جاتی. جب شوہر منع کر دے کہ آپ نے نہیں جانا باہر تو ہماری تو آنکھیں نکل آتی ہیں نا. بھائی اس نے تو مجھے منع کر دیا کہ میں باہر ہی نہ جاؤں، اتنی سختی. یہ تو ظالم ہے جو مجھے باہر ہی نہیں جانے دیتا. تو پھر کیا ہے، ہم پہ پابندیاں لگائے گا؟ یہ بات کہنے کی ہی دیر ہوتی ہے کہ بیوی اپنا بوریہ بستر اٹھاتی ہے اور اپنی ماں کے گھر پہنچ جاتی ہے، اور اسی طرح نہ جانے کتنے ہفتے ناراض ہو کے بیٹھے رہتی ہے کہ یہ تو سخت ہے، یہ تو مجھے باہر ہی نہیں جانے دیتا. ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، پلیز اس خوبصورت واقعے کو سنیے گا ضرور. کہ بد شکل شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی بیوی نہایت حسین تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تیری بیوی تیرے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ میری بیوی بہت قدر کرتی ہے میری، وہ تو میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، حسن و جمال کا لحاظ نہیں رکھتی بلکہ میری خدمت کا خیال کرتی ہے. ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اور اس سے کہہ دے کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے، کیونکہ باوجود حسن و جمال کے وہ اپنے شوہر کی تابع داری کرتی ہے، اس کی بدصورتی پر نہیں جاتی. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ شوہر کی خدمت کرنے سے عورت کو جنت حاصل ہوتی ہے، بالخصوص کہ وہ عورت حسن و جمال میں شوہر سے بڑھ کر ہے. اگر وہ حسن و جمال پر فخر کے بجائے شوہر کی خدمت پر فخر کرتی ہے. ماشاءاللہ. سن رہے آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ نے یہ واقعہ سنا تو آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس ٹائم کتنے ہی ایسی خواتین ہوں گی جو ایسی سوچ رکھتی ہوں گی؟ کیونکہ میرے خیال میں جو میں نے اپنے آس پاس دیکھا ہے اور آزمایا ہے، یہ دیکھا کہ اگر ایک عورت ذرا سی بھی گوری چٹی ہو جائے نا تو وہ سمجھتی ہے کہ میں تو اب حسن میں لاجواب ہوں. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ گوری چٹی ہیں، آپ کا حسن ٹھیک ہے، مانا عورت کا حسن زیادہ ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے حسن میں اتنا فخر کریں کہ آپ اپنی جنت بھول جائیں. یہ بھی مانا
کہ عورت کے پیروں تلے جنت کا آ گیا، ماں کے پیروں تلے جنت کا آ گیا ہے۔ آپ جنت میں جائیں گی اگر آپ نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی ہے۔ کہ ایک عورت اپنے گھر کے 4 فرد کو جہنم میں بھی لے کے جا سکتی ہے اور جنت میں بھی لے کے جا سکتی ہے۔ اگر آپ عورت ہیں تو پھر سوچیں کہ آپ اپنے گھر میں کتنے فرد کو لے کے جائیں گے جنت میں، اگر آپ ایسا عمل رکھتی ہیں، آپ فرما بردار بیوی ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ سوچ رہی ہو کہ میری تو شادی ہی نہیں ہوئی، یہ عمل تو میرے لیے ہے ہی نہیں۔ دیکھو آپ کی شادی نہیں ہوئی لیکن آپ اس سے پہلے بیٹی تو ہے نا۔ یہ فرائض بھی بیٹی کے لیے بنائے گئے ہیں، بات ہی بیٹی سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ بیٹی ہے تو آپ بہن بھی ہیں، آپ بہن ہے تو آپ کسی کی بیوی بھی بنیں گی، اگر آپ بیوی بن گئی ہیں تو آپ ماں بھی بنیں گی۔ میں بہت ہی خوبصورت بات کروں گی کہ شادی ناکام کسی بھی وجہ سے ہو، کامیاب اکثر عورت کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ عورت کا صبر جو ہے نا، اس صبر کا مقابلہ مرد نہیں کر سکتا۔ دیکھو عورت جو ہے نا وہ اپنے گھر کو بسا بھی لیتی ہے اور اپنے گھر کو برباد بھی کر لیتی ہے، یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ لیتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز تک نہیں برداشت کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مرد کی نیچر میں رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عورت کی آواز گھر سے باہر نہ جائے۔ اور واچنگ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔